اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم سن 5 ہجری 625 عیسوی کے دوران کچھ تاجر مقام نجد سے خبریں لائے۔ نجد سے آنے والے ان تاجروں سے معلوم ہوا کہ مقام نجد کے قریب قبیلہ عمار اور قبیلہ بنو سالبہ کے لوگ متحد ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہوا، آپ نے جہاد کا حکم دیا۔ تقریباً 400 یا 700 روایت کے مطابق مجاہدین جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 محرم کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ یہ مقام نجد تقریباً مدینہ سے 4 دن کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن کے بعد مقام ZaturRiqah پہنچے۔ بعض روایت کے مطابق رقاع کا مطلب کپڑے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس مقام سے گزرنے والے لوگ اپنے پاؤں پر کپڑا باندھ کے چلتے ہیں، کیونکہ یہاں کی زمین نوکدار اور پتھریلی ہے، جس کی وجہ سے پاؤں پھٹ جاتے ہیں۔ اور بعض روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم پر روانہ تھے، اس دوران مسلمانوں کے پاس ہر 6 فرد کے لیے صرف ایک سواری تھی۔ مجاہدین باری باری اس سواری کا استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ جب اس مقام پر پہنچے تو بہت سارے مجاہدین کے پاؤں پھٹ چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ہمراہ اس مقام پر پہنچے تو بنی سالبہ اور بنی عمار کے لوگوں کو پہلے ہی خبر ہو چکی تھی اور وہ لوگ وہاں سے فرار ہو کر پہاڑوں میں چھپ گئے۔ مسلمانوں کے وہاں پہنچنے کے بعد ان کا کسی سے مقابلہ نہیں ہوا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کا حکم دیا اور تقریباً 15 دن تک اسی مقام میں رہے۔ اس دوران بنی سالبہ اور بنی عمار کے لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں سے مقابلہ کریں۔ تقریباً 15 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ہمراہ واپس مدینہ آ گئے۔ تقریباً 25 محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تھے۔ اس مہم کے دوران علم حرب کس کے پاس تھا، اس کا علم نہیں ہے۔ روایت کے مطابق اس مہم کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان یا بعض روایت کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری کو مدینے کا قائم مقام مقرر کیا تھا۔ غزوہ ZaturRiqah تقریباً 15واں غزوہ کہلاتا ہے۔ اس غزوے کے دوران کسی بھی فریق کا کوئی بھی قیدی، کوئی بھی زخمی نہیں ہوا، کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا، کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی۔ اس غزوہ سے تقریباً اس بات کا کم از کم اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ کے ارد گرد کے قبائل پر مسلمانوں کا بہت گہرا اثر پہنچ چکا تھا۔ مدینہ کے ارد گرد کے بہت سارے قبائل کی دشمنی کے باوجود یہ قبائل مسلمانوں سے بالواسطہ لڑائی کرنے سے ڈر رہے تھے۔ تقریباً 25 محرم الحرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور اگلا مہینہ ماہ سفر تقریباً مدینہ میں ہی گزارا اور ربیع الاول کا نصف حصہ بھی مدینہ میں ہی رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبریں پہنچی کہ مقام دومتہ الجندل کے قریب کچھ ڈاکو مسلمانوں کے مال تجارت لوٹنے میں سرگرم ہیں اور مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان راہزنوں کی سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد کیا۔ تقریباً 1000 مجاہدین جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 25 ربیع الاول کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم میں روانہ ہوئے تو مدینہ کا قائم مقام ایک نابینا صحابی عبداللہ بن مکتوم کو مقرر کیا یا بعض روایت کے مطابق حضرت صبا بن غفاری کو مقرر کیا۔ اس مہم کے دوران علم حرب کس کو دیا گیا، اس کے بارے میں کوئی خاص معلومات موجود نہیں ہے۔ کچھ دن کی مسافت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام دومتہ الجندل پہنچے اور وہاں پر کسی بھی دشمن کو نہیں پایا، کیونکہ وہ لوگ بھاگ چکے تھے، سامنے نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً وہاں پر 20 سے 22 دن مقیم رہے، لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ دونوں اطراف سے کوئی قیدی اور زخمی بھی نہیں ہوا، کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ جنگ کے بالکل آثار نہیں تھے۔ وہاں پر اس دوران کچھ لوگوں سے تفتیش کی گئی جو اپنے اونٹ چرا رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص مسلمان ہو گیا، اس کو بھی بعد میں آزاد کر دیا گیا۔ وہ راہزن اور ڈاکو جو مسلمانوں پر حملے کیے کرتے تھے، ان کا سردار عقیدر بن مالک تھا، جو کہ ایک نصرانی تھا اور ہرقل کا باج گزار تھا۔ یہ غزوہ عیسائیوں کے ساتھ شاید پہلی لڑائی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کا کسی بھی نصرانیوں کے ساتھ تصادم نہیں ہوا۔ 24 دن مدینہ سے باہر رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہم مکمل کر کے تقریباً 20 ربیع الاخر کو مدینہ پہنچے۔ اس مہم سے واپسی کے بعد اگلے 3 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مدینہ میں ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ قبیلہ بنی مستلق کے لوگوں نے جنگ احد میں مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ اب دوبارہ وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو رہے ہیں اور جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، آپ نے جہاد کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 شعبان کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس دوران مجاہدین کی تعداد کتنی تھی، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ روانگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا قائم مقام حضرت ابو ذر غفاری کو مقرر کیا، بعض روایت کے مطابق زید بن حارثہ کو مقرر کیا۔ اس مہم کے دوران روایت کے مطابق جنگ کا علم حضرت
حضرت ابو بکر کے حوالے کیا یا بعض روایت کے مطابق حضرت سعد بن عبادہ کے حوالے کیا۔ سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدیر کے قریب ایک کنواں جس کا نام مریسیع ہے وہاں پہنچے۔ اس دوران قبیلہ بنی مستلق سے لڑائی ہوئی، تصادم ہوا جس کے نتیجے میں تقریباً 10 مشرکین ہلاک ہوئے۔ اس دوران تقریباً 600 قیدی قید ہوئے جس میں زیادہ تر تعداد بچوں اور خواتین کی تھی، اور 5000 بکریاں بھی مال غنیمت کے طور پہ ہاتھ آئیں۔ اور اس مہم کے دوران ایک مسلمان بھی شہید ہوا جو کہ مسلمانوں کی ہی غلطی کی وجہ سے شہید ہوا۔ اس مہم کے دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل تھا، اور ازواج میں سے ام سلمہ اور حضرت عائشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل تھی۔ مختصر لڑائی کے بعد قبیلہ بنی مستلق کے لوگوں نے صلح پر آمادگی ظاہر کر دی اور صلح ہو گئی۔ اسی مہم کے دوران حضرت جویریہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ حضرت جویریہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھی۔ اس مہم سے واپسی کے دوران واقعہ افق پیش آیا۔ اس واقعے کے دوران منافقین نے بہت بدگمانیاں پیدا کی، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ شاید اس انداز سے مہاجرین اور انصار کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا، اور بعض روایت کے مطابق کئی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے باتیں نہیں کی، اور آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی حقیقت بیان کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اس وجہ سے پہنچی کہ کسی بھی وجہ سے حضرت عائشہ قافلے سے پیچھے رہ گئیں، اور اس دوران منافقین نے حضرت عائشہ کے کردار کے اوپر بہت سارے الفاظ کہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاک گزرے، اور شاید اسی وجہ سے انصار اور مہاجرین کے درمیان کافی تلخ کلامی بھی ہوئی۔